خصوصاً سحری کے وقت. پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار کی پابندی. پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد خصوصاً دعا قبول ہوتی ہے. پھر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، پھر جب آپ مل کے قرآن پاک کا دور کریں گے یا اس کو سمجھیں گے اس وقت. پھر اسی طرح تراویح کے بعد جب یعنی سنیں گے آپ قرآن پاک. اور خصوصاً روزے کی افطاری کے وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس کے لیے خواتین خصوصی کوشش کریں کہ گھر میں وہ فضا پیدا کریں کہ بڑے چھوٹے بچے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اس وقت میں خصوصی دعائیں مانگے اپنے لیے. عام طور پر وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہنگامہ، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، روزہ کھلنے والا ہے، ٹیبل لگاؤ، کھانا لگاؤ، وہ چیز کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ تم نے نہیں رکھی، ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس سارے کلچر کو بدل دیں گھر سے. تھوڑا سا کام پہلے شروع کر لیں تاکہ افطار کے وقت سے پہلے جب سب کچھ لگ جائے، اور کوشش کریں کہ افطار پانی اور کھجور سے کرنے کے فوراً بعد نماز ادا کر لیں یکسوئی سے. ورنہ کئی لوگ افطاری رکھنے میں اتنا تھک جاتے ہیں، پھر اس کو کھانے میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ مغرب کی نماز تو اول وقت نصیب ہی نہیں ہوتی سارا رمضان. یہ رمضان جو ہمارے لیے رحمتوں اور عبادتوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار بن کے آیا، وہ ہم نے کھانے کا موسم بہار بنا لیا. اور مغرب تو لازماً لیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک کھجور، 2 یا 3 جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ کی طلب ہے وہ لے کے پانی پیئے 1 گلاس 2 گلاس، اور اس کے بعد آپ آرام سے نماز پڑھ لیں. پھر آئیں بیٹھیں اور کھانا کھا لیں. بیکار کی چیزیں ادھر ادھر کی کھانا اس وقت انسان کا پورا سسٹم جو ہے اس کو اپسٹ کرتا ہے، اور اس سے پھر یہ کہ نمازوں میں سستی ہوتی ہے، وضو قائم رکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. جتنی سادہ غذا کھائیں گے، جتنی آپ اپنی احتیاط برتیں گے، صاف ستھری ایسی چیز کھائیں گے کہ جس سے آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، کیونکہ وہ بھی آپ اپنا خیال خود رکھیں گے. ہر شخص اپنے مزاج کو سمجھتا ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے اس کو الرجی ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تاکہ کوئی ایسا سبب نہ بنے. نہ تو اتنی کم غذا کھائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور روزے ہی چھوٹ جائیں، نہ اتنی زیادہ کھائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں کہ آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں. تو یہ سب کچھ خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری اس میں بہت اہم ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بہت آسان طریقے سے تھوڑا تھوڑا کٹ ڈاؤن کرتے کرتے سمپل غذاؤں کی طرف لے آئیں. تو اس سے وقت بھی بچے گا، نمازیں بھی وقت پر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی آپ کو لطف آئے گا. پھر آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں نئی دعائیں بھی آپ یاد کر لیں. جیسے وضو کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے کچھ لوگوں کو تو یاد ہی ہوں گی، لیکن جو لوگ ابھی تک یاد نہیں کر سکے، سونے کے وقت، سو کر اٹھنے پر کچھ نئی دعائیں آپ چھوٹی دعاؤں کی کتاب رکھیں. رمضان میں ٹارگٹ رکھیں، ہر عشرے میں 1 یا 2 دعا یاد کر لیں. اس کو لکھ کے ان جگہوں پہ لگا، جب تو اسٹیکرز وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی اس رمضان میں آپ نیکی کے کچھ کام ضرور ایسے اپنی زندگی کی عادت میں شامل کر لیں جو ابھی تک آپ نے نہیں کیے. وہ ہر ایک اپنے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا والا اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی دیر اس میں ہے کہ ہم مانگنے میں جو دیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے میں دیر نہیں کرتا. ہاں کچھ چیزیں آپ کو ابھی دے دیتا ہے، کچھ آپ کے لیے سنبھال کے رکھ دیتا ہے کہ جب میرے پاس آئیں گے تو پھر ان کو دوں گا. زیادہ خوش ہوں گے اس وقت، کیونکہ اس وقت ضرورت زیادہ ہوگی. اور پھر اسی طرح جب اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ بندوں کو دینے والے بنیں. خوب خوب صدقہ خیرات کریں رمضان میں. اس میں ایک تو میں خواتین کو مشورہ دوں گی کہ اپنے کچن کی کیبنٹ سے لے کر اپنے وارڈروب، اپنے سٹورز، اپنے سارے گھر کی ایک صفائی کر لیں رمضان سے پہلے ہی. ان 2 دنوں میں سب چیزوں میں سے صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ جو اپنے لیے بھی لا کے رکھی ہوئی ہے نا، اس میں سے بھی ایک آدھ اٹھا لیں. اس میں سے بھی نکال کے کچھ کھانے کی چیزوں میں سے، کچھ اپنے جیسے صابن سرف وغیرہ لا کے رکھا، کچھ اس میں سے، کچھ اسی طرح فالتو کپڑے پڑے ہوئے اس میں سے، کچھ سٹور میں آپ دیکھیں
کچھ نہ کچھ ہر اپنے جو چیزیں آپ خود استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ آپ نکالیں. ایک تو گھر بڑا اچھا صاف ہو جائے گا. دوسرے یہ ہے کہ پھر جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ نے دوسروں کے لیے بھی کیا. تیسرے یہ ہے کہ آپ خصوصی طور پر پھر افطار کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اگر انسان کسی کو افطاری کراتا ہے تو اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر اجر ملتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا، اس کا اجر کتنا پائے؟ جتنا اس شخص نے روزہ رکھ کے اجر کمایا اتنا آپ کو بھی اس کا مل گیا. کتنا عام موقع ہے نیکی کمانے کا. اس لیے حریص ہو اس بات میں. حتیٰ کہ گھر میں تو بچوں کو کہتی ہوں کہ جب کھجور کھانے لگو تو پہلے اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے دوسرے کو آفر کر دو. اپنے ہاتھ سے دوسرے کو، ایک بہن دوسرے کو دے، دوسرے بھائی کو دے، بھائی باپ کو دے، ہر ایک دوسرے کو پیش کرے. ایک تو وہ قربانی کا جذبہ آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر اس وقت ہاتھ سے دینے کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور دینے کی عادت پڑ جاتی. یعنی چھوٹے چھوٹے موقع میں نیکی کمانے کے گر تلاش کریں. پھر اسی طرح جیسے ابھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سخاوت کیا کرتے تھے اور تیز آندھی سے زیادہ تیز ہوتے تھے سخاوت کے معاملے میں رمضان میں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصاً صدقے کی تلقین کی. ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا صدقہ کریں، اور اس طرح خواتین اپنے آپ کو صاف بچا جاتی ہیں صدقہ خیرات سے. دیکھیے ہم اپنی ضروریات کے لیے، اپنا زیور کپڑا بنانے کے لیے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو خواتین کے پاس اتنے اچھے اچھے کپڑے کہاں سے آتے، اتنے خوبصورت نئے نئے ڈیزائن کے زیور کہاں سے آتے. آخر کوشش ہوئی اس کے لیے، اللہ نے آپ کو دیا. اب جو آپ کو دیا ہے کچھ اس میں سے کر لیں اور کچھ شوہر کو منائیں اور خصوصی طور پر کچھ صدقہ کریں. تو جو شوہر دیں گے اس میں ان کا حصہ، لیکن تنگ نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں. اس کے لیے اچھے اچھے مشورے ضرور دیں کہ چلیں یہ اس کو دے دیتے ہیں، یہ وہاں بھجوا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے کر لیتے ہیں. سب کی لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں دینا ہے، کس کس کو دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑی تھوڑی خیر ہر ایک تک پہنچے گی. ہر کونے اور ہر گوشے تک. کچھ علم کے راستے میں خرچ کریں، کچھ غریبوں کو کھلانے کے لیے خرچ کریں، کچھ دوستوں رشتہ داروں کو تحفے میں دیں. یعنی آپ خود اپنا ایک پلان بنا سکتے ہیں. اس کی ایک لسٹ اس سال بنا لیجئے، ہر سال رمضان میں وہی اٹھائی اور ہر ایک تک کچھ نہ کچھ حسب توفیق تھوڑا یا زیادہ کر دیا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کے انتظار میں نہ رہو کہ لو ہمارے تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں، ہم کس کو کھلائیں، ہماری تو اپنی اتنی کم تنخواہ. دیکھیں اپنے ہی کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا، جیسے وہ کسی بزرگ نے مشورہ دیا تھا نا کہ اگر خاتون خانہ ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکالتی جائے تو جب تک سارے گھر کی روٹی بنے گی ایک پیڑا ایکسٹرا بن جائے گا، اس کو پکا کے صدقہ کر دے. مطلب ایک مینجمنٹ ہے نا، صدقے کے لیے آپ مینج کر لیں اپنے ریسورسز کو، جو کچھ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ. کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں جا سکتی، بلاؤں کو ٹالتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، ہماری کمی کوتاہیوں کا کفارہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. یہ مال کی محبت اللہ کی محبت کے راستے میں حائل ہوتی ہے نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے، پلٹ کے تعریف بھی نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ کی رضا چاہیے. اس جذبے کے ساتھ صدقہ خیرات کریں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خصوصی طور پہ فرمایا اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے. کیوں؟ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو.
ہر وقت زبان سے کسی نہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی نہ کسی کو کوسا جا رہا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کچھ سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، وہ اس کے پارٹی بازی ہو رہی ہے، عجیب و غریب معاملے ہوتے ہیں گھروں میں. اور دوسری طرف شوہروں کی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، دنوں تک قطع کلامی کرنا. تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ہلاکت خیز ہے. اس سے بچنے کے لیے علاج کیا؟ صدقہ. جب کبھی کوئی ایسی چیز ہو جائے فوراً نکالے اپنی پسندیدہ چیز، خود ہی نفس کی اصلاح ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کرو چاہے اپنے ہی زیورات سے کرو. یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، صدقہ کرو خواہ اپنے ہی زیورات میں سے، اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. اب آپ کئی عورتیں یہ حدیث سن کے بڑی ناراض ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، ناراض ہونے دو، یہی ہو رہی ہے نا، شاید کسی وقت اصلاح بھی کر لیں. اگر نہیں بتایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری شامت زیادہ آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہوتا ہے نا. پھر اسی طرح جن لوگوں کو توفیق ہو، جن کے لیے ممکن ہو، وہ رمضان میں عمرہ بھی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے. صرف حج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. پھر اسی طرح آخری عشرے کا اہتمام. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کے گزارتے. آخری عشرے میں رات کی عبادت خصوصی طور پر، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے، کمر کس لیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف خود نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو آپ اپنے بچوں کو، شوہروں کو، دوستوں کو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا تیار کریں. اب تو آخری عشرہ آنے والا ہے، اب تو راتوں کو بھی جاگنا ہوگا، تاکہ وہ سن سن کے ہلکا ہلکا ان کا دماغ تیار ہوتا رہے، ان کی سوچ بنتی رہے. کیونکہ آپ کی ہیں، سارے گھر میں نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ ہیں. ایک عورت پورے گھر کو چلاتی ہے، صرف مادی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ بھی ساتھ لے کے چلتی ہے. تو اس کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، عمل سے دکھانا، کر کے بتانا، بول کے بتانا، یہ سب کچھ ممکن ہے. دوسروں سے نہیں توقع رکھیں، خود رول ماڈل بنے، انشاءاللہ دوسروں پر بھی اثر ہوگا اور سب کی نیکی آپ کے کھاتے میں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، یعنی عبادت میں، دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے، یعنی خصوصی محنت. پھر آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. جن خواتین کو اللہ توفیق دے، جن کے اوپر کوئی بچوں کی اتنی ذمہ داریاں نہ ہو، یا کسی بیمار کی ذمہ داری نہ ہو، یا اور کوئی کمانے کی ذمہ داری نہ ہو، جو آسانی کے ساتھ کر سکیں، وہ اعتکاف کا بھی اہتمام کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف کرتے کہ ایک دفعہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو دوسرے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. تو اعتکاف جو ہے اگر ممکن ہو تو آخری 10 دن خصوصی طور پر عبادت کے لیے خاص. سب تو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن جن کو اللہ توفیق دے، جن کے لیے ممکن ہو. پھر لیلۃ القدر کی تلاش جو طاق راتوں میں ہے. آپ نے فرمایا، جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. دیکھیں ایسے لگتا نا رحمت جو بن پہ آ رہی ہے. ہر لمحہ عبادت ہے رمضان کا، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، بہت سے نیکیوں کے مظاہر. پھر آخری عشرے کی خاص عبادت، پھر آخری عشرے میں اسے ایک رات کی اور زیادہ خاص عبادت جو اور زیادہ تڑپ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تلاش کرنی چاہیے. تلاش سے مراد یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اگر ساری طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت ہو تو اس سے انشاءاللہ کوئی رات تو نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور لیلۃ القدر کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے معافی کی درخواست. اور پھر آخر میں صدقہ فطر کی ادائیگی، اس کا بھی اہتمام آخری عشرے میں کر دیں، جلد نکال دیں، ورنہ کئی لوگ تو عید کی نماز پڑھ کے یاد کرتے ہیں او بھول گئے اس دفعہ. تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے کے ہی کسی دن میں دے دیں تاکہ غریب لوگ اس سے اپنا راشن کا یا کپڑے کا جو اہتمام کرنا ہے وہ پہلے سے کر لیں. اور یہ صدقہ فطر دراصل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے. یعنی روزے کی حالت میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر اس کا کفارہ کرتا ہے. محتاجوں کے اور یہ محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. پھر وہ رمضان کا کفارہ نہیں، بس وہ تو پھر عام صدقہ ہو جائے گا. دوسری چیز جو خاص طور پہ رمضان میں کرنی ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے. اور اس میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1 سب کی خیرخواہی، نمبر 2 اذیت دینے سے پرہیز. اور اگر سب کی خیرخواہی نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو ایٹ لیسٹ اس بات کی شعوری کوشش کہ میری زبان، میرے ہاتھ، میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کروا بھی دیں گے. یعنی آپ اپنے رمضان کا ایک موٹو رکھیں، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، لکھ کے کہیں لگا دیں گھر میں، مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی سوچنے لگے کہ کسی کو مجھ سے کہاں کہاں تکلیف ہوتی ہے اور کس اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اسی طرح دوسروں کی ضروریات پوری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں اس کی کوئی پریشانی دور فرمائے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب ڈھانک دے گا، اس کے گناہوں کو چھپا دے گا. اور پھر اس میں خصوصی طور پر محروم طبقات کا خیال، بیوہ، مسکین، یتیم، اسیر، ان طبقات کا خیال رکھنا اتنی بڑی نیکی کا کام ہے جیسا کوئی شخص ہر روز دن کو روزہ رکھے اور روز رات کو جاگ کے عبادت کرے. اور یہ کس کے لیے اتنا ممکن ہے اتنی بڑی عبادت کرنا. پھر اسی طرح اور جو بھی صدقہ اس میں خصوصاً کھانے کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور یہ بھوکا صرف یہ نہیں کہ غریب بھوکا ہو، کوئی امیر بھوکا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اپنے رشتہ داروں کو کچھ پکا کے بھیج دینا، یا کوئی کسی بھی طرح کچھ سوکھا راشن یا کوئی کھجور، یا یعنی رمضان کے تحفے جو ہیں اس میں آپ رمضان سے پہلے ہی مثلا رشتہ داروں کو کوئی کھجور بھجوا دیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز بھجوا دیں. ہمسایوں کا خاص خیال رکھیں، جو کچھ پکائیں اس میں سے کچھ بھجوا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسائی اس بات کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ اپنی ہمسائی کو بکری کا کھر ہی کیوں نہ بھجوائے. ایک اور روایت میں آتا کہ شوربہ پتلا کرنے کا حکم دیا تاکہ تم اپنے ہمسائے کی خبر گیری کر سکو. تو رمضان میں اس طرح ایک دوسرے کی طرف چیز بھجوانے سے کیا ہوتا ہے، ایک اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر بیماروں کی عیادت، یعنی ہاسپٹلز وغیرہ میں اگر کوئی ایسے ضرورت مند ہیں، یا ابھی آپ کو شاید بتایا گیا ہو کہ وہاں پر کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ. جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں بیماروں کے ان کے لیے کچھ کرنا. پھر اسی طرح نوکروں کے کام میں کمی کرنا. یہ نہیں آپ خود تو عبادت فرمائیں، سوئیں، آرام کریں، اور وہ بےچارے کئی کھانے عام دنوں سے بھی زیادہ کھانے پکا کر آپ کی خدمت کریں، اور نہ وہ نماز پڑھیں اور نہ ان کی کوئی عبادت ہو. وہ آپ کے لیے تو لاسٹ مومنٹ پہ گرم پراٹھا بنا کے لائیں اور خود بغیر کھانا کھائے روزہ رکھیں. گرم چائے چاہیے، گرم پراٹھا چاہیے، لاسٹ مومنٹ پہ تازہ چیز چاہیے، اور وہ بےچارے بھوکے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. ایسا اہتمام کریں کہ چائے فلاسک میں ڈال لیں، روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ لیں، لیکن ان بےچاروں کو
سحری اچھی طرح کرنے دیں، پانی بھی پینے دیں ان کو. کچھ غیر ضروری کام جو ہیں، کئی لوگ تو گھروں کی رینوویشن شروع کر دیتے ہیں رمضان میں کہ لوگوں کا آنا جانا نہیں، چلو گھروں کے نیا فرنیچر بدلو، پردے بدلو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ سارے کام پھر بےچارے نوکروں کی شامت آ جاتی. رمضان گھروں کی صفائی کا مہینہ نہیں، دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، تقوی کی افزائش کا مہینہ ہے. اس لیے اپنے ساتھ جو بھی آپ کے کوئی رہتا ہے، خواہ وہ آپ کے سرونٹس ہے، نوکر ہے، ان کا بھی خصوصی خیال آپ نے رکھنا ہے. پھر اسی طرح لغو چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی حرام سے تو بچنا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے دل بہلانے کو ٹیلی ویژن لگا لیں اور کوئی فلم دیکھنا شروع کر دیں. آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ. فرمایا جب تو روزہ رکھے تیری آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہو، اور زبان پہ بھی قابو ہو، جھوٹ اور حرام سے بچا جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو. روزے میں وقار اور اطمینان ہو، چڑچڑا پن نہ غالب ہو. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا تو بہت سے لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں. افطار کا ٹائم ہے تو افطاری لے کے کسی جگہ سے تو وہ تیزی سے، کئی ایکسیڈنٹس اس وقت ہو جاتے ہیں اس جلد بازی میں. تو اس لیے اس وقت اطمینان اور وقار، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ لوگ کیا کیا کریں گے، اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا نا لوگوں کی نفسیات کے بارے میں. اور آپ نے فرمایا اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے کے برابر نہ کرو، یعنی عام دنوں میں اور روزے کے دنوں میں فرق ہونا چاہیے. رمضان عام دنوں سے مختلف گزرنا چاہیے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں آپ مختلف کریں گے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی اور آ کے لڑے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. یعنی گالی کے جواب میں کیا کہنا؟ میں روزے سے ہوں، انی صائم. اور پھر خصوصی طور پر روزہ رکھ کر مردہ بھائی کا گوشت نہ کھایا جائے، کیونکہ اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. کھانا پینا تو منع ہے نا، جب حلال کھانا منع ہے تو مردہ کا گوشت تو کھانا اور ہی منع ہے. مراد ہے غیبت سے پرہیز، خصوصی طور پر صبر، خاموشی. کوئی جو کرتا ہے وہ اس کا اخلاق ہے، ہمیں اپنے اخلاق کا اور اچھے اخلاق کا ثبوت دینا ہے. آپ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی شدید تر ہے، اتنا بڑا جرم ہے جو بے دریغ ہو رہا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آدمی کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا، وہ اسے پڑھے گا اور کہے گا میرے رب میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام کیے تھے، وہ اس میں نہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئیں. مثلاً آپ نے کوئی بہت بڑا صدقہ خیرات کیا اور آپ کو بڑی امید ہے قیامت کے دن جائیں گے اور اس کا بڑا ثواب ہم کو ملے گا. جب آپ کا اعمال نامہ سامنے آئے گا تو آپ کہیں گے وہ کہاں گیا؟ وہ پتہ چلے گا وہ سب صاف ہو گیا کیونکہ وہ فلاں فلاں کی غیبت کی تھی. اس لیے اس سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا ہے. اور آخری چیز ہے روزانہ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا ہے، روز کا روز جائزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے